فرشتوں پر ایمان پر ایک چیز عرض کرنی ہے. فرشتوں پر ایمان ایک تو وہ ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اتنے سارے فرشتے ہیں اور فرشتے ہیں، فرشتے حق ہیں. فرشتوں پر ایمان کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فرشتوں کا استحضار رہے انسان کو، فرشتوں کا ہر وقت فرشتوں کے بارے میں دھیان رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی. فرمایا مسجد جاؤ تو لہسن کھا کر نہ جاؤ، اس لیے کہ وہاں پر نیک مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں. اگر انسان جھوٹ بولتا ہے فرمایا جھوٹ بولنے والے کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتے کئی میل تک دور بھاگتے ہیں. قرآن نے وہ تصور انسان کے ذہن میں ڈالا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ معزز لکھنے والے فرشتے تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں. تو یہ تصور اللہ نے انسان کے دماغ میں ڈالا. فرمایا تمہارے اوپر نگران مقرر کیے گئے، تمہارے اوپر نگران، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، تمہارے نگران فرشتے مقرر کیے. روایتوں کے اندر آتا ہے تقریباً 36 فرشتے ایک انسان کی نگرانی کرتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 36 فرشتے ایک انسان کی نگرانی کرتے ہیں. 36 فرشتوں کے گارڈ اللہ نے انسان کو عطا کیے جن کی مختلف ڈیوٹیز ہیں. ان میں سے مشہور وہ ہیں جو ہم جانتے ہیں، کون سے؟ کرامن کاتبین، جو نیک اعمال لکھتے ہیں، نیکی کے فرشتے. وہ تو لکھنے والے ہیں. کچھ ایسے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو نیکیوں کے جذبات پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کے جذبات پیدا کرتے ہیں انسان کے دل میں. جیسے شیاطین برائیوں کے جذبات ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے نیکیوں کے جذبات پیدا کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں. جب انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے یا اپنی بدنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس وقت فرشتے اس سے ہٹتے ہیں. بلکہ گھروں کے اندر بھی اس تصور کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. میں نے عرض کیا کہ ایمان، فرشتوں پر ایمان کا مطلب سمجھیے. گھروں کے اندر بھی اس تصور کو قائم رکھنے کا حکم دیا گیا. کہاں دیا گیا؟ فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو اور تصویریں ہوں. کیوں حکم دیا گیا یہ؟ تاکہ رحمت کے فرشتوں کا گھر میں نزول رہے اور گھر کا ماحول رحمت والا رہے. اور جب انسان بدبختی والے کام گھر میں کرے گا، فلمیں چلیں گی، گانے چلیں گے، میوزک چلے گا، تصویریں ہوں گی اور اللہ کے احکامات کی بغاوتیں ہوں گی، تو رحمت کے فرشتے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے، برکت والے فرشتے وہاں سے رخصت ہو جائیں گے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان کے گھر سے برکت اور رحمت کے فرشتے اٹھ جائیں. مہمان نوازی کا حکم دیا گیا اس لیے کہ مہمان نواز کے گھر میں رحمت کے فرشتے اور برکت والے فرشتے موجود رہتے ہیں. جب انسان بخیل ہو جاتا ہے، جب انسان اپنے دسترخوان کو تنگ کر دیتا ہے، رحمت کے فرشتے اور برکت کے فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. تو اس لیے فرشتوں کا استحضار ایمان والے کو ایمانی سطح پر قائم رکھتا ہے. اس لیے فرمایا نیک اعمال کے فرشتوں، نیک لکھنے والے فرشتے اور برائیاں لکھنے والے فرشتوں کا بھی استحضار رہے. انسان سوچے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو. کوئی گناہ ہو جائے گا ابھی فرشتہ لکھ لے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بہت سموتھ رکھا ہے. فرشتوں کو کہا کہ نہ ابھی نہیں لکھنا، اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو ابھی نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے کچھ دیر میں یہ توبہ کر لے. حدیث کے اندر موجود ہے کہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر میں یہ توبہ کر لے. اگر اس نے توبہ کر لی، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اب نہیں اس کا گناہ لکھنا. اور اگر انسان نیکی کا ارادہ کر لے اور پھر نیکی نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ حکم دیتے میرے بندے نے ارادہ کر لیا تھا اور نیکی نہیں کر سکا، لکھو اس عمل کو، اور اس کی نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے فرشتوں کا. اور اللہ اکبر کیا نظام! قرآن پاک میں اگر آپ غور کریں گے، ایک جگہ آیت مجھے ذہن میں آئی، فرمایا کچھ فرشتے اللہ نے ایسے مقرر کر رکھے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں. اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر، ان کی نسل کو بھی جنت میں داخل کر. تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جن کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں تو ان کو بھی جنت میں داخل کر. اور کہتے ہیں وقهم السيئات، اے اللہ ان انسانوں کو گناہ سے بچا، ایمان والوں کو گناہ سے بچا. وقهم السیئات، یہ فرشتوں کی دعا ہے، قرآن پاک میں مذکور ہے. وقهم السیئات، اے اللہ ان انسانوں کو، ایمان والوں کو گناہ سے بچا. کیوں اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ فرمایا ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اس لیے کہ جو انسان گناہوں سے بچیں گے انہی پر رحم ہوگا اور انہی پر اللہ کا رحمت اترے گی اور وہ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. یہ فرشتے انسانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کئی فرشتے ہیں جو انسان کے آس پاس انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں.
تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان رکھیں، فرشتوں کے ساتھ بھی انسان کو ایک لگاؤ، ایک دل کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ گھر کے اندر جاؤ تو سلام کر کے داخل ہو، اگرچہ گھر میں کوئی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے ہیں، وہاں پر نیک جنات ہو سکتے ہیں، وہاں پر رحمت کے فرشتے ہو سکتے ہیں، تم ان پر بھی سلام کرو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔